وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہیلو، السلام علیکم جی فرقان صاحب، کیا حال ہے؟ بڑھیا ہوں گے۔ اچھا، تو آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی اچھا، تھوڑا زور سے بولیں، آواز نہیں آ پا رہی ہے آپ کی۔ جی 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 آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کی تھوڑی کم آ رہی ہے، آپ تھوڑا زور سے بولیں۔ جی جی بتائیے۔ ہاں دیوبند سے دیوبندی ہوں۔ اچھا اچھا، عالم ہیں آپ نا؟ جی بتائیے۔ پڑھ رہے ہیں جی، ابھی مکمل عالم تو نہیں ہے، اچھا اچھا، مولوی ہو گئے؟ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، مولوی پڑھ رہے ہیں۔ جی جی، اچھا اچھا، کون سی جماعت ہے؟ چاروں مکمل ہو گئی ہے تنظیم۔ اچھا، چہارم مکمل ہو گئی ہے۔ جی، اچھا اچھا، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ دارالعلوم وقف، جی، دارالعلوم وقف دیوبند، دارالعلوم دیوبند؟ وقف۔ دارالعلوم وقف دیوبند؟ جی اچھا اچھا، سہارنپور دیوبند نا؟ جی جی جی، یا کہیں اور کے لیے گھما رہے ہو؟ نہ وہیں۔ اچھا اچھا، چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ بلند شہر ہے، بلند شہر میں ایک گاؤں ہے بسی بانگا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ضلع بلند شہر ہے، یو پی میں۔ جی جی، میں نے دیکھا ہے، اور وہ دیوبندیوں کا علاقہ ہے، اور جو گاؤں ہے وہاں تو شاید سنی ہوں گے۔ جی جی، آپ کے گاؤں میں سنی ہے یا دیوبندی ہیں؟ ہمارے گاؤں میں یہی دیوبندی ہیں اکثر، کسی ایک بھی مسجد نہیں ہے ہمارے ادھر کے خیر۔ اچھا اچھا، تو آپ گروپ میں کچھ اعتراض کر رہے تھے، پھر میرے پرسنل پہ بھی آپ نے کچھ بولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے۔ اچھا، ہاں وہی پوچھ رہے تھے بس، اور کیا؟ علم غیب کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ سے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں، یہی پوچھنا تھا۔ آپ 4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں، آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں؟ آپ سے معلوم کیا ہم نے، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہی ہے نا۔ پھر جی آپ ہاں، مجھے علم غیب کے بارے میں مکمل تحقیق کے ساتھ بتائیے کہ علم غیب مکمل تھا یا نہیں تھا، پھر ہم بھی آپ کی بات سامنے بات رکھیں گے۔ یہ تو میں سوال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ویسی بات نہیں کر رہا۔ مکمل سے مراد؟ مکمل سے مراد یہ ہے، یعنی میں یہ پوچھوں گا، اب آج یہ کہیں گے کہ علم غیب تھا، پھر یہ پوچھوں گا کہ مکمل طور پر علم غیب تھا یا آدھا تھا، آدھا دیا تھا اللہ نے، یہ سب پوچھوں گا پھر میں۔ مطلب آدھا کس کے طور پر، اپنے طور پر یا امت کے طور پر؟ اب کسی کے بھی طور پر آپ بتائیں گے، تحقیق کے ساتھ بتائیں گے نا، کہ جس طور پر بھی آپ کہیں گے۔ مطلب مجھے یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا حضرت کہ آپ کس طور پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو آدھا ادھورا مانتے ہیں یا مکمل مانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں یا امت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، مخلوق کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا حضرت۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو علم غیب مکمل طور پر ادا کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول کو ہر چیز معلوم تھی، کل کیا ہونے والا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو چیز اللہ کو معلوم تھی وہ چیز اللہ کے رسول کو معلوم تھی یا نہیں، یہی تو علم غیب ہے، یہی پوچھ رہا ہوں میں۔ بہرحال آپ کا جو اپنا نظریہ ہے، جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، پہلے اس کو پیش کر دیجئے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پہلے اتنا بتائیے۔ میں ایک منٹ سنو، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے تاکہ آپ بتائیں پہلے، بعد میں ہم کہیں گے۔ بھئی آپ 4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں، اب مجھے یہ بھی تو پتہ چلنا ہی چاہیے نا کہ علماء دیوبند کا اس تعلق سے کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ علماء دیوبند اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کیا پڑھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ ایسی تو بات نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں اس بارے میں تحقیق ہے، آپ جو ہے ذرا پہلے وہی بتا دیجیے ہمیں تھا یا نہیں تھا۔
اتنا اگر بتائیں گے بھی تو آگے کو بات ہوگی. یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جی ہم لوگ جو علم غیب مانتے ہیں حضور کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے، تو جی اس کے تعلق سے آپ کا جو کوئی اعتراض ہو تو تھوڑا سامنے لا کے رکھیں کہ کیا اعتراض ہے. اعتراض نہیں، اصل میں آپ جو آیت وہ پیش کرتے ہیں، کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، وہی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، یہ آیت آپ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو الا من ارتضی من رسول جو ہے، آپ اس سے جو ہے صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیتے ہیں، اور آپ اس کو اس طور پر مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکمل طور پر، یعنی ہر چیز کا بالکل غیب کا علم تھا اللہ کے رسول کو، جیسے اللہ کو معلوم ہوتا نا اسی طرح. اب اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم تھا کہ جیسے کوئی عورت ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں کیا بچہ ہے، یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ علم تھا کیا؟ اسی طرح بارش ہوگی نہیں ہوگی، کل کیا ہونے والا ہے، اس کی کب موت ہوگی، اس بارے میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا یا نہیں؟ جی اللہ پاک نے یہ علم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اس پر آپ کو کوئی اعتراض؟ اس پر آپ کو کوئی اعتراض؟ یہی تو اعتراض ہے. اچھا ہے اعتراض. جی یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسی کا اصل اعتراض ہے کہ آپ یہ بتائیے اللہ کے رسول کو علم تھا اس کا، ان سب باتوں کا؟ ہاں، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم دیا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. اچھا، کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ چلیے وہ میں جہاں سے ثابت کروں گا انشاءاللہ وہ کر دوں گا، پر آپ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں تو عقیدہ بتا دوں گا آپ کو، پہلے آپ بتائیے نا. اب بات آپ سے چل رہی ہے، میں نے بتا دیا جو مجھے اعتراض تھا آپ سے. آپ کہتے ہیں ہم علم غیب کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اعتراض ہے، تو آپ اعتراض کے ان کو جواب دیجیے اور ہم بھی اس کا جواب کو دیں گے قرآن ہی سے. اچھا قرآن سے جواب دیں گے؟ کیا اللہ کو علم ہے یا رسول کو علم ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، پر یہ بتا دیجئے جیسے میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں میں سے بھی علم سکھایا، علم بتایا، اس کی بھی جانکاری دی جو کہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہیں. 5 چیزیں جیسے بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ان میں سے جو چیز اللہ پاک اپنے نبی کو بتانا چاہے، جس چیز کا علم عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے. اس پہ کوئی اعتراض؟ اس پر ایک منٹ سنا، اس کے اوپر بھی وہ تھی نا کہ ایک صحابی نے معلوم کیا تھا کیا نام ہے 5 سوال جو آپ نے بتائے، یہی سوال کیے تھے، تو اللہ کے رسول نے 5 انگلی اٹھائے اور بتایا آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ ان 5 چیزوں کو جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس سے تو بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان 5 چیزوں کو غیب کی جو یہ ہے میں نہیں جانتا، پھر یہ مطلب ثابت ہوگا پھر تو اس سے. اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب کو نہیں جانتے تھے. کچھ ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے بہت سارے. اچھا، تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو نہیں جانتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف کر رہے ہیں یا پھر ان کی تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھو ایک منٹ سنو، اللہ کے رسول کی نہ میں تنقید کر رہا. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا بارش ہوگی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اللہ نے جو ہے علم غیب دے دیا تھا. اب سنیے، پہلے میرا عقیدہ آپ کا یہی مطلب ہے نا، یہ بتائیے. نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، نہ یہ میرا مقصد ہے، نہ میرا یہ عقیدہ ہے. اب میرا عقیدہ پہلے سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ہاں اسی طرح اگر پیار محبت سے بات کریں گے انشاءاللہ تو صبح سے لے کے شام تک بات ہوتی رہے گی. اور اگر میں بھی بولوں گا آپ بھی بولیں گے تو پھر بات نہیں ہو پائے گی، بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، ہے نا؟ بات کریے آپ. چلیے ماشاءاللہ آپ تو عالم ہیں اور 4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں اور شاید اب 5ویں جماعت میں آپ جو ہے قدم رکھ دیں گے، ہے نا؟ جی. خیر میرا عقیدہ سن لیجئے، ہمارا اور ہماری جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم غیب حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے حاصل ہے، نہ کہ خود بخود.
ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے وہ سب علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا بھی ہم عقیدہ نہیں رکھتے، اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی جس کو حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوا ہے، مگر جو ہمارے نبی کو حاصل ہوا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہیں، ٹھیک، چلو، یعنی امت کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں کل علم غیب حضور کو ہے، جتنا بھی امت کو ہے، مخلوق کو ہے، وہ کل علم ہمارے نبی کو بھی حاصل ہے، مگر اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ہمارے نبی کا علم ہم اس طرح بھی جو ہے اس کا تقابل نہیں کر سکتے جس طرح 7 سمندر اللہ رب العزت کا علم ہے، اور اس 7 سمندر کے علم میں سے ایک قطرہ بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح جو ایک چڑیا، پرندہ چونچ میں اپنی پانی لیتا ہے۔ اچھا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی جی، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب تو سنی، چلیے جی، یہاں تک تو آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ 7 سمندر، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی جی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی تقابل نہیں کر سکتے کہ جیسے چڑیا، پرندہ چونچ میں پانی کا قطرہ جو لیتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تسلیم نہیں کرتے یا نہیں کہہ سکتے، یا اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک مثال دے رہا ہوں۔ مگر کائنات میں یہی ایک قطرہ علم، کائنات میں، جی کائنات کے مقابلے میں یہی قطرہ، سمجھ رہے ہیں، قطرہ جو چڑیا چونچ میں پانی لے گی، جی، اور وہ علم میں نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے، مگر یہی قطرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات کے سامنے 7 سمندر ہے۔ اچھا، بات کو سمجھتے رہیے گا حضرت، وہی قطرہ امت کے سامنے، مخلوق کے سامنے 7 سمندر ہے، اور تمام کائنات کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی جو ہے چڑیا کے چونچ میں قطرہ۔ اس پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے؟ جی ہمارا عقیدہ ہے، جی میرا عقیدہ آپ کو سمجھ میں آیا حضرت؟ جی، اچھا، کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کو حاصل ہے؟ نہیں، نہیں نا؟ ماشاء اللہ، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، جی، وہ اللہ کی عطا سے حاصل ہے نا؟ جی، ذاتی تو نہیں مانتے نا ہم؟ ذاتی ہم بھی نہیں مانتے۔ ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عطا سے حاصل ہے، ہم اور آپ جو زندہ ہیں وہ اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ جی، ہم اور آپ کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، مگر اللہ کے مالک بنانے سے، اللہ کے عطا کرنے سے ہم مالک ہیں، نہ کہ ہم خود بخود اس کے جو ہے مالک بن گئے۔ جی، اللہ نے ہم کو بنایا، ہم مالک بن گئے۔ اللہ نے کسی کو باپ بنایا، کسی بچے کا وہ باپ بن گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بغیر اولاد والے ہیں، جی، ہے نا؟ جی، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے، نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتا، جی، ہے نا؟ جی، مگر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی دعا سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، معلوم ہے؟ اب تقدیر کی جو 2 قسمیں ہیں، خیر وہ بعد میں بات ہوگی، مگر میں آپ یہاں ابھی یہ نقطہ نہیں ہے، کیا آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ اب علم غیب پر ہی بات کریں گے۔ بزرگان دین کی دعا سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں یا نہیں؟ زندہ، یعنی زندہ ہونے کی حالت میں ان کا وسیلہ لے کر کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا ان سے دعا کرانا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دعا کی بات چل رہی ہے، دعا کی۔ دعا کی تو چل رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان جاوے قبر پہ وہاں جا کر ان سے دعا ہو، یعنی ایسی بات کہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، کہتے ہیں کہ بہت سے جا کر۔ اچھا چلیے، اس پر خیر بعد میں بات ہوگی، چلیے چھوڑ دیجئے۔ اب میرا عقیدہ سمجھ میں آیا علم غیب کے تعلق سے؟ آ گیا۔ اچھا حضرت، چلیے تو پھر آپ آگے کی بات کہیے، کچھ کہنا چاہتے تھے آپ۔
बस असल मेरा मकसद यही था, मैं ये समझता था, मगर शायद तुम जो ये समझते थे, यानी मैं ये अकीदा समझ रहा था तुम्हारा कि ये अकीदा है तुम्हारा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ज़ात की क्या वो इल्म गैब मिला हुआ है और वो हर चीज को यानी जानते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी थी हजरत। हाँ, इतना तो देखो हम भी मानते कि नबी अलैहिस्सलाम को इतना इल्म था, ज्यादा था, वो था, लेकिन किसी वाकयात कुछ ऐसे ही मिले हमें जो नबी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थे, वही के जरिए बताए गए। बहुत से ऐसे वाकयात भी हैं, तो इससे फिर ये होता कि गैब का अगर इल्म मुकम्मल तौर पर होता है, मुकम्मल तौर पर होता तो नबी अलैहिस्सलाम ऐसे काम ना करते। जैसा आपने एक वाकया पढ़ा होगा कि एक यहूदन ने नबी अलैहिस्सलाम की दावत की थी, पढ़ा होगा ना। और खैर ये बताइए आप थानवी जी से मोहब्बत करते हैं या नफरत? थानवी जी से हाँ मोहब्बत करते हैं जी। मोहब्बत करते हैं। जी। थानवी जी को आप हकीम उल उम्मत क्यों कहते हैं? बस हमारे बड़े हैं। आपके बड़े हैं। अच्छा, ये थानवी जी को हकीम उल उम्मत कहना, ये थानवी जी की तारीफ है या तौहीन? तारीफ है ना जी। अच्छा, उम्मत में कौन कौन आते हैं जी? उम्मत में कौन कौन आते हैं? उम्मत में? हाँ, उम्मत में भैया तुम्हारे सभी आवेंगे, और कौन आवेगा? सभी आ जाएंगे ना। जी। उम्मत में सहाबा इकराम भी हैं, जी। है ना। जी। और थानवी जी को आप मोहब्बत में उनके इल्म की वजह से आप उनको हकीम उल उम्मत कहते हो, यानी उम्मत का हकीम कहते हो। तो उम्मत का जब आपने हकीम कह दिया तो यानी सहाबा इकराम के भी वो हकीम हुए, है ना। तो ये आपकी मोहब्बत थी, आपने अपनी मोहब्बत के जज्बे में आपने हकीम उल उम्मत बना दिया। मगर कभी आपने गौर किया कि ये जुमला हमने बोला क्यों? जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसकी तारीफ करता है, और जिससे जो है नफरत होती है या उससे मोहब्बत नहीं होती तो उसकी शान व अजमत के खिलाफ ही बोलता है। जी। अच्छा, ये बताइए रब ने अपने महबूब की कहीं तौहीन की है? नहीं की है ना। अपने नबी की तो तारीफ की है ना रब ने, तारीफ की है। पूरा कुरान नबी की तारीफ से भरा हुआ है ना। जी। जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत से भरा हुआ है ना। जी। आप वो वाकया बता के क्या साबित करना चाहते हैं कि औरत ने जहर मिला दिया था? यही जहर वाला बताते हैं ना आप मुझे। जी। जी। बहरहाल इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं हजरत? खैर चलिए, इस पे बाद में बात होगी। पेट के बच्चे पे बात चल रही थी हजरत। तो आपका ये अकीदा है या नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 चीजों का इल्म भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया? उनमें से जो भी अता किया, चाहे उसमें से एक ही चीज क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ 5 चीजों में से भी अल्लाह ने अपने नबी को अता किया। मुसलसल? अरे मुसलसल को तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 5 चीजों में से भी इल्म अपने नबी को अता किया। अब 1 किया 2 किया, इस पे कोई बहस नहीं है ना। एक मिनट सुनो, मेरा मतलब ये है भी एक चीज पर इल्म दिया। मसलन एक चीज को ले लो, बारिश को ले लो। अब बारिश पर यानी हमेशा के लिए ही दिया या कभी इत्तिफाकन दे दिया, कभी नहीं दिया, ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा हजरत, ये बताइए, ये जो आप महंगे निकाल रहे हैं, ये हुजूर की आप तारीफ कर रहे हैं या तौहीन? अरे तौहीन नहीं कर रहे यार, ये तो अजीब आदमी है भाई। थोड़ी है ये। अच्छा ये बताओ, पेट के बच्चे पे बात चल रही थी, अभी बारिश की बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, बारिश की भी करेंगे। और मेरे आपा ने वो भी उसी जगह इसका जिक्र है कुरान में। चलो तुम पेट के बच्चे को ले लो, वो भी चल जाएगा। चलो हाँ। मैं तो मिसाल देकर तुम्हें बता रहा हूँ कि पेट के बच्चे की भी ले लोगे, तुम ये बताओगे कि मुसलसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर जो भी मालूम करता था या करा है तो नबी अलैहिस्सलाम बता देते थे कि इसके लड़का है लड़की है। कहाँ से साबित है? हजरत पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि ये अकीदा हमारा जो है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म भी अता किया, ये इल्म भी सिखाया कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का। ये अकीदा रखने वाला मुसलमान ही रहेगा या काफिर या मुशरिक हो जाएगा, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है? अकीदा तो बाद में ही मालूम होगा, पहले आप बताइए ना हमें। अगर कहीं से साबित है तो हम मान लेंगे, हम मने नहीं कर रहे, बता तो दिया मैंने। तो हजरत जब आप 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, आप 4थी क्लास में हैं मौलवियत की, तो आपको अभी तक आपके उलमाए देवबंद ने क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया मतलब? जी मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत अभी तक नहीं बताई आपको कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो हुजूर का मर्तबा है, जो हुजूर की शान व अज़मत है, वो क्या है?
ابھی تک نہیں بتائی آپ کو، اور آپ 4 جماعتوں کے عالم بن چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سب بتا چکے ہیں، اور باقاعدہ جماعتیں ہیں الگ مناظرے کی، کیونکہ ہم جو ان میں اصل ابھی پڑھتے نہیں، کیونکہ جب انسان حدیثیں معلوم کر لیتا، اچھی طرح پڑھ لیتا، جب یہ ان میں پڑھتے بہتر ہے. مناظرے کی وہ درسگاہ ہیں، باقی اعتراض کرنے والے آتے ہیں، خوب ان کو جواب بھی ملتا ہے. اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ 4 جماعتیں پڑھ لی، ان میں ہمیں ایسا کوئی خاص ویسا نہیں پڑھا بھی، تو ویسے مسئلے اور وہی ویسی کتابیں آپ پتہ ہی ایسی چلتی ہیں. تو حضرت آپ تو بہت زیادہ جو ہے گروپ میں کہہ رہے تھے، پھر میرے پرسنل پہ بھی آ کے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں، تو یہ کیسے مانتے ہیں، اس کی دلیل کہاں سے ہے کیا نہیں ہے. تو میں نے جیسے اپنا عقیدہ کھل کے بتایا، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا. اب یہ عقیدہ ماننا، جیسے پیٹ کے بچے کو لے لیجئے، یا یہ لے لیجئے، میرے نبی یہ بھی جانتے تھے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یا میرا وصال کب ہوگا، سمجھے، یا قیامت کا علم حضور کو ہے کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا. ہاں، اللہ رب العزت تو جانتا ہی ہے. اللہ رب العزت کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اس پر تو کوئی بحث ہے تو نہیں. آپ نے یار یہ کیسے کہہ دیا حضرت کہ کیا اللہ کو معلوم ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ نہ تم ویسے وہ بات بتا رہے ہو نا اللہ کے بارے میں نے اللہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں چھیڑی. اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں تھوڑی اصل بات کرنی. اچھا چلیے یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک میں نے بتا دیا ہے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. اچھا، جب چاہتا ہے کسی کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے، اور مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ بھی فرشتے مقرر کرتا ہے آگے اور پیچھے. فرشتے مقرر کرتا ہے. اچھا جی، اور یہ بھی غیب پر صرف رسول ہی کو تو پھر جب حضور کو بتا دیا تو وہ علم حضور کو حاصل ہوا یا نہیں؟ علم غیب پہ تھوڑی اصل ہم وہ تھوڑی ہے، تم نے اصل تم کا اعتراض وہ تھوڑی ہے کہ غیب نہیں تھا. اصل اعتراض یہ ہے کہ تم جسے کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کے بارے میں علم تھا، علم غیب تھا، یہ اس کا اصل اعتراض تھا. اچھا سنیے، ہر چیز کا علم کیسے حاصل ہے؟ میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی. کائنات کو جو بھی حاصل ہے کائنات میں، اب سمجھ رہے ہیں؟ جی، اللہ رب العزت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات میں جو بھی جس کو حاصل ہے، جی، سمجھ رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اکیلے میں حاصل ہے یا نہیں آپ بتائیے. جی. تو کائنات کے سامنے حضور کو کل علم حاصل ہوا یا نہیں؟ اور کل علم سے بھی زیادہ حضور کا علم ہے. کہاں امت کا علم، کائنات کا علم ایک قطرے سے بھی کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 7 سمندر. جی. تو بتائیے کہاں کائنات کا امت کا ایک قطرہ علم ہے، اور کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 7 سمندر ہے امت کے سامنے، کائنات کے سامنے. پہلے تو یہ ہے کہ علم کے اوپر بات نہیں ہو رہی، علم کے اوپر تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے بعد جب اللہ کے رسول کا وہ ہے مرتبہ ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اس کے اوپر تو علم کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. اصل ہے غیب کے اوپر. آپ غیب کے اوپر بتائیے کہ غیب کے اوپر علم ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے. ہے تو کہاں سے ثابت ہے جب بات ثابت اچھا ہے. غیب کہتے کس کو ہیں، تھوڑا کھل کے بتائیں گے حضرت تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت غیب ہوتی کیا چیز ہے؟ غیب دکھتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا چھپی ہوئی چیز کو؟ غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے، یعنی غائب چیز کو غیب کہتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. بالکل اوجھل ہونا، جیسے اب جنت ہے دوزخ ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر. اچھا تو یہ مطلب اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے، یا کس کو ہے، اس پہ تھوڑا بتا دیجئے کہ غیب کا علم حضور کو ہے یا نہیں، یا اللہ کو ہے یا کس کو ہے، کیا ہے. ماں تھوڑا بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. علم غیب اللہ کو تو معلوم ہے ہی، اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا میں سے عطا بھی کیا ہے، لیکن مسلسل ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہی عطا کر دیا ہو، ہر چیز میں. حضرت میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نبی کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم کے سامنے ایک قطرے سے بھی کم ہے. میں تو اپنا عقیدہ بتا چکا ہوں آپ کو، مگر ہمارے نبی کا وہی ایک قطرہ علم کائنات کے سامنے، امت کے سامنے 7 سمندر ہے، اور امت کا علم، کائنات کا علم ایک قطرہ بھی نہیں.
وہی جو مثال میں نے اللہ رب العزت کے علم کے سامنے اپنے نبی کی دی ہے، وہی مثال دے کے میں نے ایک ٹاپک سمجھایا ہے آپ کو کہ وہی علم ہمارے نبی کا جو ایک قطرہ ہے کائنات کے سامنے 7 سمندر، اور امت کا علم کائنات کا علم وہی ایک قطرہ۔ اگر میری کہیں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہو تو تھوڑا بتائیں، سمجھائیں حضرت۔ بات اصل غلطی کی ایسی نہیں، بات اصل یہی، اصل اسی میں الجھن ہے نا۔ اچھا، حضور کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ چھوڑیے، چلیے بات کو، آپ سے بات نہیں ہوگی حضرت، آپ اپنے مفتی صاحب کو لے کے آئیں گے؟ آپ سے بات نہیں ہوگی؟ جی ہاں، آپ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ آپ مجھ سے کیسے بات نہیں ہو پائے گی؟ یہ تو بتائیے کیا میں نے غلط کہہ دیا، کیا کہہ دیا میں نے؟ حضرت 25 منٹ ہو گئے ہیں بات کرتے کرتے، ابھی کوئی حل نہیں نکلا ہے۔ حل نہیں نکلا، میں نے بتا تو دیا آپ کو، نہ تو آپ پورے طور پر یہ کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، اور نہ ہی یہ مکمل طور پر کہہ سکتے کہ ہاں علم غیب تھا۔ اچھا حضرت، اللہ نے کچھ عطا کیا، کچھ عطا نہیں کیا، رسولوں میں سے جس کو پسند کرا اللہ نے عطا کر دیا، یہی قرآن میں ہے، یہی قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا، چلیے، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا۔ یہ بتائیے، تھانوی جی پیدا ہوئے تھے تو حافظ پیدا ہوئے تھے کہ جاہل؟ تھانوی جی جب پیدا ہوئے تھے تو حافظ پیدا ہوئے تھے یا جاہل؟ جاہل جی۔ اچھا، حافظ کب بنے؟ بعد میں بنا۔ اور کب بنا؟ پھر بھی تھوڑا بتائیں گے؟ آپ ادھر مت جائیے نا، اس کا جواب دیجیے۔ میں الحمدللہ یہیں سے سمجھا دوں گا، یہیں سے مجھے ہر طریقہ آتا ہے سمجھانے کا حضرت۔ اچھا یہ بتائیے، چلیے آپ تھانوی جی، ایک منٹ سنو، جب علم غیب کو ماننے ہیں تو مجھے آپ یہی جو بتلا دیجیے کہ آپ پورے طور پر مانتے نہیں، یعنی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں علم غیب کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ ہر رکن مانتے ہیں، مسلسل مانتے ہیں؟ اتنا ہر چیز کو جاننا ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا کہ کچھ باتوں کو اللہ نے عطا کر دی، کچھ نہیں عطا کی، علم غیب میں سے ایک یہ ہوتا۔ تو آپ ان میں سے کون سی بات کو لیتے ہیں یہ بتائیے پہلے، پھر میں بتا دوں گا اپنا۔ شاید آپ مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، کہیں مجھے لگ رہا ہے مدرسے کے باہر پڑھتے ہیں۔ میں نے اتنا عقیدہ جو ہے اپنا واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے علم کے سامنے میرے نبی کا جو علم ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں، ایک قطرے کی بھی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم یہ نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا علم اللہ رب العزت کا ہے اتنا علم ہمارے نبی کا ہے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ جب میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا حضرت تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، 4 جماعتوں کے آپ عالم ہیں، اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کے حضرت؟ ارے ہم نے سمجھ لیا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آپ بھی تو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں؟ بس مجھے اتنا بتا دیجیے۔ نہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کریں گا، ہم ویسے بھی ہیں، کیونکہ تھانوی جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین کی ہے۔ کہاں توہین کی ہے نا، آپ نہیں جانتے ہوں گے شاید۔ کیا توہین کی یہ تو بتا دیجیے۔ اچھا یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ ہے علم۔ ماشاء اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے وہ مومن ہے یا کافر؟ ایک منٹ سن لو، وہ جو لکھا ہوا تم وہی بتا دیجیے حضرت۔ ایک منٹ سنو، مجنو اور یہ زید اور عمر جیسے یہ وہ مثال دے رہے ہوں گے نا آپ؟ ارے بتا تو دیجیے کم سے کم۔ آپ یہ مثال دیجیے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کتنے بڑے آپ یہیں لے دیجیے، اس دنیا کے اندر ہی کوئی بڑا عالم ہے، وہ اپنا علم جانتا ہے خوب، دنیا کے اندر کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، اور آپ دیکھیں گے جو چڑیا ہوگی اس کا علم تم نہیں جان سکتے، جو چونٹی ہوگی وہ کوئی ننھی چیز اٹھا لے گی اس کا علم تم رکھتے ہو کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، اور کائنات میں جو بھی جسے حاصل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں حاصل ہے۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو نہیں عطا ہوئی، دوسرے لوگوں کو نہیں ملی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی حاصل ہیں، وہ بھی عطا ہیں۔ یہ آپ کا ایمان و عقیدہ ہے یا نہیں؟ ایک منٹ میری بات سنو، نبی علیہ السلام کو علم ہے، علم میں کوئی وہ نہیں، لیکن آپ نے جو غیب کہا ہے، غیب آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں؟ غیب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیب کی تعریف کیجیے ذرا۔ حضرت میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیب وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ چھپی ہوئی ہو یہ کہہ دیا آپ نے بھی بتایا کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو… اب کتنی ساری تمہیں ملیں گی جو چھپی ہوئی ہوں، پھر کہاں سے اتنا سارا تم نے غیب کہاں سے ثابت کر دیا؟ غیب کہاں سے ثابت کر دیا جی؟ مطلب
मतलब آپ نے یہ بھی کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو اتنا علم تھا، ہم نے مان لیا۔ علم کے بارے میں تو ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ کم علم تھا۔ یہاں بات چل رہی غیب کی، غیب الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیب الگ ہے، علم الگ ہے۔ غیب یہ ہے کہ انسان دیکھ نہ سکتا ہو، اور علم ایسی ایسی چیز ہوتی ہے جو علم چڑیا کو ہمیں نہیں ہے، ایسا بھی اچھا ہوگا چلیے، تو جو غیب چڑیا کی کو ہمیں نہیں ہے۔ غیب کی تعریف کیجیے حضرت، ذرا غیب ہے کیا؟ ہاں، غیب کی تعریف کیجیے۔ غیب کی کر دی میں نے تعریف، شروع میں نہیں کیے؟ کر دی، نہیں کیے؟ وہی کر دی میں نے وہ تو تعریف، ویسے ہی بتائی تھی آپ نے۔ میں نے بتا دیا۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں غیب کی تعریف کیا ہے۔ تفسیر کبیر والوں کو مانتے ہیں نا؟ جی، مانتے ہیں؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ لکھی ہوئی کس کی ہے؟ ہم معرف القرآن ابن کثیر اور بھیا ابن کثیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بتائیے، چلو کس کی لکھی ہوئی ہے، نام بتا دیجیے، بتا دیں گے، ہم مانتے نہیں۔ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ مانتے ہیں، چلو بتائیے۔ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر، یعنی جس کی عادت ہوتی ہے عادی طور پر، عادی سے سمجھ گئے؟ جی ہاں، عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں، جی یہ ہے غیب، جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے۔ جی پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ دکھتی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے یا چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت؟ جی، میں نے کہا تھا جو چیز نہ دیکھ سکتے ہوں وہ ہمیں گمان نہ ہو۔ جی، مگر ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں میں سے بھی علم رکھتے ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، جو کہ خاص 5 چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ بات اس پر چل رہی تھی، آپ نے پہلے بچے کا ہی نام لیا تھا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو میں نے کہا چلیے اسی پر بات کر لی جاتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے نبی کو اس چیز کا علم ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو 5 چیزیں ہیں خاص، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے کہ 5 چیزوں کے جو علم ہے 5 چیزوں کا، وہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ جی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ جس کو جو چاہے وہ بتا دے، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی اللہ کی عطا سے ان 5 چیزوں میں سے بھی ہمارے نبی کو علم حاصل ہے، جی یعنی یہ بھی معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی غیب ہے یا نہیں؟ پیٹ کا بچہ غیب ہے نا حضرت؟ جی جی غیب ہے، غیب ہے نا؟ جی اچھا، یہ وہ غیب ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، جی مگر اس کو ہمارے نبی بھی جان رہے ہیں۔ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ رہے گا پھر۔ رہے گا؟ جی، کیوں؟ جب تم نے یہ ثابت کرا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتا دیں گے عورت کے پیٹ میں کیا ہے، ہاں، اس علم غیب ثابت خود بخود ہو رہا ہے، یہ تو بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو آپ نے حوالہ دیا امام راضی کا، جی۔ ٹھیک، چلو آگے۔ اور اگر میں یہ بھی ثابت کر دوں کہ صحابہ اکرام کو بھی اس چیز کا علم تھا، تو پھر میں نہیں مانتا، نہیں مانو گے؟ یعنی غیب کا علم کہہ رہے ہیں آپ؟ پیٹ کے بچے کی ہی بات چل رہی ہے، نہ، پھر نہیں مانوں گا میں۔ کیوں؟ یعنی پیٹ میں بچہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، صحابہ اکرام کو بھی معلوم ہے، اللہ نے صحابہ اکرام کو بھی اس چیز کا علم عطا کیا، اللہ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے نا۔ نہ، غیب نہیں بھی، میں نہیں مانتا غیب۔ اگر رسول کو میں مان لوں گا، میں نے بتا دیا پہلے ہی، اچھا، اگر کچھ مثالیں آئیں گی رسول میں سے ہاں، غیب کی تو میں مانتا چلے جاؤں گا، لیکن اچھا، اگر صحابہ کے اس میں سے آئیں گی میں نہیں مانوں گا، نہیں مانیں گے؟ نہ۔ اچھا، صحابہ اکرام کے جو نیچے والے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے پیٹ کے بچے کا علم؟ ہاں، صحابہ کو آپ نے کہا کہ نبی کے لیے میں مان سکتا ہوں، مگر صحابہ کے لیے نہیں مانوں گا۔ جی آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں، مان لیتا ہوں،
मगर सहाबा इकराम के लिए मैं कबूल नहीं करूंगा, तस्लीम नहीं करूंगा। जी जी जो फिर सहाबा इकराम के नीचे वाले लोग हैं, ताबईन, तबे ताबईन, कुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम, सालिहीन, क्या इनके लिए मान सकते हैं आप? नहीं, इनको भी नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों? गैब नहीं मान सकते, कुरान ने मना कर दिया ना। देख लीजिए हजरत, मैं साबित करूंगा इसको। कर दीजिए आप साबित, हम नहीं मानते ना। मैंने बता दिया रसूल के उसमें से अल्लाह ताला जिसको चाहे अता कर दे, लेकिन इल्म गैब रसूल के अलावा किसी को अता नहीं कर सकता। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए हजरत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं या नहीं? खुदा की कसम खा के बताइए। अल्लाह के रसूल से बिल्कुल सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं जी। कहिए खुदा की कसम, कसम खा के कहता हूँ। खुदा की कसम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची, बिल्कुल पक्की सच्ची मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत, जैसे मैंने कहा कि मैं सहाबा इकराम के ताल्लुक से साबित करूंगा, आपने कहा कि मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जी, तो अगर सहाबा इकराम को नहीं मालूम तो अब उनके नीचे वाले को तो बदरजा औला नहीं मालूम होगा। जी जी अच्छा, जब सहाबा इकराम को नहीं मालूम तो उसके नीचे वाले के लिए अगर कोई अकीदा रखे तो ये अकीदा रखना क्या है? ये अकीदा रखना जी इसके गैब का जी। शिर्क है, शिर्क। शिर्क कैसे होगा हजरत? हाँ? शिर्क कैसे हो जाएगा? जो अकीदा रखेगा इसके बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला अपने रसूल के अलावा, अगर रसूल को चाहे तो दे दे इल्म गैब, लेकिन देखिए, रसूल के अलावा। पहली बात तो ये है कि आपने जुमला गलत कहा है। जी, शिर्क तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे कुरान का इनकार आ रहा है। अगर आप ये भी कहेंगे कि कुरान का इनकार है तो यहाँ पे कुफ्र है, शिर्क नहीं। पहली बात तो ये है, आप 4 जमातों के आलिम हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। किसकी तरफ से नाजिल हुआ? अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुआ। तो जिसने कुरान को झुटलाया उसने अल्लाह के रसूल को झुटलाया, जिसने अल्लाह के रसूल को झुटलाया उसने अल्लाह ताला को झुटलाया। साफ बात है, बिल्कुल खत्म। मेरी बात को नहीं समझे हजरत। आपने जुमला बोला है कि ये शिर्क है अगर कोई गैर नबी के लिए इल्म गैब का अकीदा रखे। सुना, जो शिर्क करता है उसकी कोई माफी नहीं, जाहिर है हजरत, है वो। शिर्क और कुफ्र में दोनों में अंतर है या नहीं? फर्क है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है, जो मुशरिक है, मुशरिक अब हम कह देते हैं काफिर, वो कह देते हैं मुशरिक, वो तो मशहूर सा है। जरा रिवाज के एतबार से तो फर्क तो है ही, भी कुफर में काफिर कहेंगे, लेकिन वैसे मुशरिक भी कह देते हैं ये मुशरिक है। शायद फिर से बात नहीं समझ पाए मेरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो जुमला बोला ना शिर्क वाला, जी जी, तो यहाँ पे शिर्क नहीं बल्कि कुफ्र आप बोलेंगे। अच्छा जी, समझ गए? मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, रिवाज के ऊपर मैंने बताया है, वरना देखो। तो देखिए, ये रिवाज ही तो गलत है आपका। जिसको जो चाहे आप बोल देते हो। भाई नियम से बोलो, जिस चीज पे जो बनता हो वही बोलो ना, वही तो बोलते हैं हम। अब जैसे कोई इंसान शिर्क भी कर रहा है तो वो भी देखिए, कुरान का मुनकिर कौन होगा? मुशरिक होगा या काफिर होगा? काफिर है, जाहिर है वो काफिर है ना। जी। आपने कहा शिर्क होगा तो आपने तो मुशरिक बना दिया। इसी चीज को मैंने बोला, समझ रहे हैं हजरत? जी, हमारे यहाँ असल में मुशरिक, काफिर को मुशरिक भी कह देते हैं ना, असल ये है बस, वरना अगर वैसे बात करते मैंने कह दिया। कोई बात नहीं है, आपको इस चीज का इल्म नहीं है तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपने इसको कुफ्र मान लिया, शिर्क मान लिया, कुफ्र मान लिया। तो ये सिर्फ हम सुन्नी बरेलवियों के लिए ही मानेंगे या उलमाए देवबंद के लोग भी अगर ये अकीदा रखते हो तो वो भी काफिर मुशरिक हैं? वो भी हैं। वो भी काफिर है ना जी। पलटेंगे तो नहीं आप? आपने अल्लाह पाक की कसम खाई है जी। चलिए मैं आपके घर का एक हवाला बताता हूँ हजरत, ठीक है जी। मौलाना अशरफ थानवी साहब को तो जानते ही हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है ना जी। उनकी एक किताब है जिसका नाम है हिकायत औलिया, जी। जानते हैं? हाँ, किताब का नाम नहीं सुना, बताइए। अच्छा, हिकायत औलिया। जी बताइए। अच्छा, हिकायत नंबर है 147। जी। कहते हैं अपनी किताब में, इस किताब में लिखते हैं, खान साहब ने फरमाया कि मौलाना ननोतवी साहब फरमाते थे। ये ननोतवी साहब कौन है? कासिम ननोतवी साहब। जी जी। के अब्दुल रहीम साहब विलायती के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था।
اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. سمجھیں حضرت؟ اس کا تو اصل میں یہ جو بیان کیا ہے انہوں نے یہ اٹکل سے ہے. اٹکل سے آج کل بھی بتا دیتے اب تم جاؤ گے اتنا بڑا دور ہے، بتا دیتے ہیں کہ تمہارے لڑکے فقیر آتے ہیں ہم استاد کو روٹی دے دو، اٹکل سے صحیح نکل جاتا. لیکن بہرحال ان کا ہمیشہ صحیح نکلنا ہی غلط ہوگا، لیکن مسلسل صحیح نکلنا ہی غلط ہوگا. ظاہر ہے اگر ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے تھوڑی غلطی میں ایسا لکھ دیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس سے انہوں نے یہ بات ثابت نہیں کری کہ وہ غیب کو جانتے تھے. آپ نے اللہ پاک کی قسم کھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں. جی تو میں نے تھانوی جی کی کتاب حکایت اولیاء کا یہ حوالہ آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، اور تھانوی جی یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا، یعنی اس کے برعکس کبھی نہ ہوا، جو آپ نے بتایا وہی ہوا. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ مطلب بھی تو کچھ نکلے گا نا. انہوں نے جو لکھا ہے تعویذ کے اوپر لکھا تاکہ تعویذوں کو رد کیا جائے، تعویذ لینے زیادہ. سنیے نہیں دیکھیے، ایک تو یہ پتا چلا کہ دیوبندیوں کے یہاں جو ہے لڑکا لڑکی کے لیے بھی تعویذ لینے شاید لوگ آتے ہوں گے، مگر وہ کہہ دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو وہ بتا دیتے تھے تو اس عورت کو وہی ہوتا تھا، یعنی اس کے برعکس کبھی نہ ہوا. اب ایک اور حوالہ سنیے حضرت اسی کتاب کا. ٹھیک ہے حضرت؟ ایک منٹ سنو تو، برعکس ہوا نہ ہوا یہ تو مسئلہ الگ ہے. اب کوئی آگے ہم سے کہہ رہے تمہارے یہی لڑکا ہو وہ لڑکا ہوگا، بار بار ایسے ہی ہوا اس سے کہنے سے بات سچ بھی نکل جاتی ہے، اٹکل میں بھی صحیح نکل جاتی ہے. جو انسان کہہ دیتا وہ ہو جاتا، کہ انسان بارش ہو جائے بارش ہو گئی، دوبارہ کہ ہو گئی. اسی طرح بھی اس سے یہ مطلب نہیں نکلنے کا کہ وہ علم غیب جانتے تھے، کیونکہ جب وہ ویسے علم غیب نہیں ماننے تو انہوں کیسے علم غیب مانیں گے وہ. اچھا سنیے حضرت، میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، اور میرے نکلنے کی وجہ یہی ہے کہ علماء دیوبند اپنے بزرگوں کے لیے ہر چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، مگر بات جب انبیاء کرام اولیاء کرام کی آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انبیاء کرام اولیاء کرام کی شان و عظمت کے منکر ہیں، ان کے کمال کے منکر ہیں، مگر اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے دیوبندیوں کے، ان کے اندر اگر کمال نہیں بھی ہے تو زبردستی اس کمال کو ان کے اندر جو ہے ڈھکیلتے ہیں، ٹھونستے ہیں، زبردستی مانتے ہیں ان کے لیے. خیر دوسرا حوالہ میں ایک اور گواہی دیتا ہوں، اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی تگڑی. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ حکایت نمبر 254 ہے. مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا، عبد الرحمان خان صاحب پنجلاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ٹھیک ہے؟ اور بڑے زبردست صاحب کشف تھے. سمجھ رہے ہیں؟ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی. سمجھ رہے ہیں؟ بے تکلف کہتے کہ جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرات یہ کیسے آپ بتلا دیتے ہیں، یعنی بتا دیتے ہیں؟ فرمایا کیا کروں. اب حضرت کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے جیسے بڑے مجبور ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت یعنی اس بچے کی صورت سامنے آ جاتی ہے. اب بتائیے جو پیٹ کا بچہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے دیوبندی بزرگ کے، مگر اس علم کو، اس غیب کو، یہ بچہ جو ہے پیٹ میں یہ غیب ہے نا، آپ نے بھی تسلیم کیا یہ غیب ہے نا حضرت؟ اور آپ نے کہا کہ میں صحابہ کرام کے لیے تسلیم نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا، حضور کے لیے میں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، آپ نے یہ بولا تھا. اب یہاں پہ تھانوی جی ڈبل شہادت دے رہے ہیں، جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، جس کو کوئی میٹ نہیں سکتا، جس کی کوئی دلیل کا کاٹ نہیں کر سکتا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، جیسے بڑے مجبور ہیں. بے محابہ مولود کی صورت یعنی اس بچے کی صورت سامنے آ جاتی ہے. جی اب بتائیے، یہ ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے حضرت، یہ ان کا بار بار کا واقعہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں بھی یہی لکھا ہے وہاں بھی یہی لکھا ہے. یہ کسی ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے کہ چلو اتفاقاً ہو گیا ہوگا، اتفاقیہ نہیں ہے بھائی جان. سب سے پہلی بات تو دیکھو یہ ہے، میں آپ کو صاف بات بتا دوں
مولانا شفلی تھانوی ان کی زیادہ کتابوں کا اس میں مطالعہ نہیں کرتا. دیکھیے سنیے حضرت، دوسرا یہ ہے کہ میں جو یہ ادھر ادھر کی باتیں اور بھیا دیوبندیوں کو ماننا ان کا ماننا، بس ہمیں جو پڑھنا پڑھو جو حدیث میں وہ کام کرنا چھٹی ہے. اس کے علاوہ بھیا 10واں 20واں ہم اسے نہیں مانتا. اب نہ دیکھو میں پورے طور پر یہ کہہ سکتا میں ہاں دیوبندی کی ہر بات مانوں گا. ابھی جیسے میں نے کہا میں رسول میں سے علم غیب کو مان سکتا ہوں، یہ کہہ دیا میں نے. کچھ دیوبندی نہیں مانتے. اسی طرح بریلویوں میں بھی کچھ ایسا ہے جو برا ہے، مجھے صحیح نہیں لگتا. میں پورے طور پر بریلوی بھی نہیں ہو سکتا. بریلویوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کفر کرتا ہو یا انبیاء اکرام کی یا اولیاء اکرام کی شان و عظمت کو گھٹاتا ہو. ٹھیک ہے حضرت، میں نے اب ایک منٹ حضرت، آپ نے تمہارے یہاں ایک منٹ سنو، ہمارے یہاں اگر عظمت کو گھٹا رہا، کون گھٹا رہا؟ چلو ان کے تم نے نام لے دیا، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کا تم نے حوالہ دیا. اب جیسے آپ 10واں اور 20واں، ارے یہ 10واں 20واں کو ہٹائیے حضرت، ابھی 10ویں 20ویں کو ہٹائیے. یہاں 10ویں 20ویں کی ابھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جب دل چاہے 10ویں 20ویں پہ بھی بات کر لینا، ٹھیک ہے. یہ 10واں 20واں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، بحث کریں گے. مگر آپ یہ بتائیے کہ تھانوی جی یہ عقیدہ رکھ کے، یہ عقیدہ لکھ کے اپنی کتاب میں کافر ہوئے یا نہیں؟ بس اتنا بتائیے آپ. یہ عقیدہ رکھ کر ہاں، آپ کے بقول آپ کے نزدیک کافر ہوئے نا؟ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، ہوئے نا؟ میں نے کہا تھا ہاں عقیدہ رکھنے والے کافر، یہ کہا تھا نا میں نے. جی جی بالکل. تو کافر ہوئے نا تھانوی جی؟ اب دیکھو ان کے دل کی بات رہی. دیکھیے حضرت، میں نے آپ سے پہلے ہی ایک منٹ حضرت ایک منٹ. آپ نے کہا تھا قسم کھا کے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں. سمجھے؟ محبت کرنے کو میں منع کر رہا ہوں، ابھی محبت کرتا ہوں میں. تو میری عادت یہ نہیں ہے، اگر سے کوئی کافر ہو جائے ہو یا نہ ہو، میری عادت یہ ہے نہیں کہ کسی کافر کو میں کافر کہوں. اچھا ایک منٹ، آپ کہیں نہ کہیں، مگر آپ نے یہ کہا تھا نا کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کافر ہے. ہاں یہ میں نے کہا تھا. تو یہ تھانوی جی کافر ہوئے نا آپ کے بقول؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ میں کافر نہیں کہوں گا، بس جو میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھا کافر ہے، لیکن نام لے کر کے میں باقاعدہ کہہ دوں وہ کافر ہے، نہیں کہہ سکتا میں. آپ اس لیے ان کے دل کی بات کو میں نہیں جان سکتا، ان کا نام لے کر میں کہہ دوں. ہو سکے کوئی اور بات ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا، اس لیے میں اتنا کہہ دوں. ہاں اگر انہوں نے کیا نام ہے جو بھی ایسا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے. اب میں نام لے کر کے کسی کا بھی نہیں کہوں، چاہے وہ کوئی سے بھی فرقے سے ہو. دیکھیے حضرت، آپ اس لیے نام لے کے نہیں کہیں گے کیونکہ آپ علماء دیوبند میں پڑھتے ہیں. علماء دیوبند، ایک منٹ حضرت ایک منٹ میری بات سن لیجیے. اگر مجھے ایسا عقیدہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ کہتا کہ رسول کو علم غیب ہے، کیونکہ کچھ دیوبندی رسول کا بھی علم غیب نہیں مانتے. اگر میں انکار ہی کرتا، میں شروع بھی میں نہیں کرتے تو میں بھی نہیں مانتا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کسی کافر کو بھی کافر کہنے کی. میں نے بتا دیا صاحب. تو قرآن پاک کے تو آپ منکر ہو گئے. آپ تو قرآن پاک کے منکر ہو گئے. قرآن پاک کے منکر کیسے ہو گئے؟ بالکل ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ ابو جہل کافر ہے یا مومن؟ ابو جہل کافر ہے یا مومن؟ ابو جہل ہاں وہ تو کافر ہے، ظاہر ہے کافر ہے. جی. اچھا یہ شیطان کافر ہے یا نہیں؟ جی. تعلیم خوب، ہاں جو بھی آپ کہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے اپنے اوپر غرور کیا اور یہ کافروں میں ہو گیا. جی. تو جس کو قرآن کہے تو آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ایک منٹ سنو تھوڑی، میں ابھی دیکھو ایک دم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. اس بارے میں حضرت آپ مت لگائیے. جو آپ نے کتاب بتائی ہے اولیاء حکایات، میں نے کتاب پڑھی ابھی نہیں ہے. میں اس میں تھوڑا مطالعہ کر کے اگر ہوگا میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے پڑھا درود پاک؟ اللہم صلی، ہم وہی درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم. پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پڑھیے اللہم بارک رہ گئی. مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہرحال حضرت میں نے جو درود پاک پڑھوایا ہے اس لیے پڑھوایا ہے کہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا چراغ روشن ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارے چراغ روشن ہیں. ہم دیکھو جمعے کے دن بھی درود جو ہوتا ہے
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी दुरूद पढ़ते हैं 80 मरतबा। दुरूद नहीं हुआ नबी अलैहि सलाम तो वो थोड़ी करते हैं कोई, तो नफरत थोड़ी है, हम नफरत क्यों करेंगे। अच्छा ये बताइए हजरत, जैसे कोई, अब चलिए ये बात तो यहाँ पूरी हो गई, अब आपने इस बात को क्लियर कर दिया, आपने सहाबा इकराम के लिए नहीं माना, तस्लीम नहीं किया, फिर मैंने कहा कि उनके नीचे वाले जान सकते हैं, आपने कहा नहीं जान सकते। मैंने देवबंदियों के घर का ये हवाला आपके सामने पेश कर दिया है, आपके ही बकौल उलमाए देवबंद के ये अकाबिर जो है ये काफिर साबित हो गए हैं, थानवी जी भी काफिर साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ही किताब में अपनी ही कलम से जबरदस्त दलील दी है। ठीक है, बहरहाल अब आगे की बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ हजरत कि कोई इंसान जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार कर दे, वो मोमिन ही रहेगा या काफिर हो जाएगा। हाँ कोई मुसलमान है जी और जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार कर दे, बाकी सब चीजों को मानता रहे, जी वो इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा। काफिर काफिर हो जाएगा ना। जी अच्छा, इल्मे गैब भी ये अकीदा है ना इस्लाम का, जी जी है ना, अकीदा है जी अकीदा है। जी। अब उलमाए देवबंद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक के ताल्लुक से वो आयतें पेश करते हैं कि जिसमें जाती इल्म की नफी है और अताई की कोई नफी नहीं। अल्लाह पाक का जो जाती इल्म है, अल्लाह पाक का जो इल्म है, उसकी वजाहत है कुरान पाक में, और ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने इल्म गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं फरमाता, किसी को मुसल्लत नहीं करता। हाँ, अपने पसंदीदा रसूल चुन लेता है, जिसको जिस कदर चाहे गैब का इल्म अता करे। अल्लाह पाक भी गैब का ही इल्म बता रहा है, समझ रहे हैं हजरत। हाँ जी, हमारा भी यही इससे असल इख्तिलाफ था, जाती के बारे में था और वैसे नहीं था। बहरहाल आपसे प्यार मोहब्बत से बात होती रहेगी, ऐसा ना हो कि आज तो प्यार मोहब्बत से बात हो रही है फिर आगे को जो है मेरी बात को ना सुने या मैं आपकी बात को ना सुनूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं प्यार मोहब्बत से बात करने का कायल हूँ, ना कि मतलब मैं भी इधर से बोलता रहूं, आप भी उधर से बोलते रहें, इस्लाह के तौर पे बात करेंगे। देखिए, दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी ना, जी जी। आखिरत में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी। जी आखिरत में किसी और की मोहब्बत काम दे सकती है? नहीं। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है तो किसी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, और हुजूर की मोहब्बत दिल में होगी, इंसान मोमिन गया दुनिया से तो सबकी मोहब्बतें काम आएंगी। अगर किसी इमाम को एक लोटा वुजू करने के लिए पानी भी दे दिया, किसी का वुजू करा दिया, वो भी काम में आएगा। रास्ते का पत्थर हटा दिया, वो भी काम में आएगा। किसी को एक गिलास पानी दे दिया, वो भी काम में आएगा। आएगा या नहीं? काम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है हजरत। तो आज की गुफ्तगू हम यही खत्म कर देते हैं। आप अपने दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को जो है सजाए रखें, ठीक है। जी जी, शान और अजमत तो पहले से ही मेरे सजी हुई है वैसे भी। माशाअल्लाह, मैं 15 साल से ज्यादा खुद रह चुका हूँ, मैं भी जो है 15 साल से ज्यादा रह चुका हूँ देवबंदियों में, और मैं यहाँ तक जो है बिगड़ गया था, यहाँ तक मेरा अकीदा खराब हो गया था, अकीदा बिगड़ गया था कि अल्लाह के वली की किसी मजार से मैं गुजरता था तो सलाम तक नहीं करता था, कहीं शिरक ना हो जाए, समझे हजरत। हाँ, और मैं देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो कहाँ कलर बदलेंगे नहीं बदलेंगे, मैं बदलने नहीं देता। अगर आपका दिल चाहे तो आगे बात कर लेना, वरना कोई बात नहीं है हजरत। अगर आप इस्लाह चाहते हैं मेरी और अपनी दोनों की, और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो आप बात कीजिएगा इंशाअल्लाह। मैं उलमाए देवबंद के घर से वो सारी बातें दिखाऊंगा जिन बातों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, अंबिया इकराम औलिया इकराम के ताल्लुक से इनकार किया जाता है। अगर आपको हुजूर से मोहब्बत है तो वादा कर सकते हैं कि खुदा की कसम मैं इस्लाह के तौर से, इस्लाह की नियत से मैं जरूर राब्ता रखूंगा, जरूर कॉल करूंगा, बातचीत करूंगा इंशाअल्लाह। चलिए एक बार दरूद और पढ़ लेते हैं, बाकी बात को खत्म कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، کل بات کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا بتائیے آگے کا موضوع کون سا رہے گا؟ نور و بشر؟ ہاں ہاں نور و بشر رہے گا. جی جی یاد کر کے کال کریں گے، آپ رٹ کے بھی لے کے آنا اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے تھوڑا بتا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں یا دونوں مانتے ہیں؟ وہ تو بعد میں بتائیں گے. چلو ابھی بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ میں بھی تلاش کر لوں گا نا. کروں یا نہ کروں وہ تو بات کی بات ہے. بشر ہی مانتے ہیں. نور نہیں مانتے؟ نور کے بارے میں ابھی تحقیق نہیں ہے. ابھی بشر تو خیر مانتے ہیں. ابھی کسی طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ تو حضور کو نور البشر مانتے ہیں یا خالی بشر مانتے ہیں؟ بشر، صرف بشر. جی. خیر آپ عقیدہ جو ہے درست کر کے لے کے آئیے گا، ٹٹول کے لے کے آئیے گا، حوالے تلاش کر کے لے کے آئیے گا. انشاءاللہ کل بات کریں. جی جی اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں اور نور و بشر پہ ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سلام. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے. میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں. میں دیوبندیوں کے دونوں رخ دکھاتا ہوں. ایک طرف تو ان دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی شیطانوں سے محبت اور دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے نفرت. تو اس ناانصافی کا دو رخ والا چہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے.